علیکم، میں ہوں ہمارا افتخار اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ سب اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے کرونا وائرس۔ میں اور میرے بچے وی ہیو بین سفرنگ فرام کرونا وائرس فار 2 ویکس ناؤ۔ الحمدللہ اب ہم ٹھیک ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک پہ ڈسکس کیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہ یہ بیسیکلی ہے کیا، اور پینڈیمک کسے کہتے ہیں، اور یہ دنیا کیا اس سے پہلے بھی اس کو سفر کرتی رہی ہے، یا یہ دنیا میں ایک نئی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی بیماری ہونا اور پوری دنیا میں اس طرح سے تباہی مچانا۔ تو کرونا وائرس جو ہے کووڈ-19 بیسیکلی جو 2019 میں چائنا میں سٹارٹ ہوا ہے، یہ ایسی ڈیزیز ہے، انفیکشس ڈیزیز ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور ایسی ڈیزیزز دوسری اس کیٹیگری میں آتی ہیں جو کہ آپ پھیلا سکتے ہیں سانس کے ذریعے، ٹچ کرنے کے ذریعے، یا پھر ایک سے دوسرے کو ٹرانسفریبل ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیومن ہسٹری میں ایسی ہیں، اور بہت ہی ڈینجرس بیماریاں ایسی ہیں جس میں کینسر ہو گیا، اور بہت ساری ڈائبٹیز ہو گیا، اور بہت ساری اور بیماریاں جو کہ ٹرانسفریبل نہیں ہیں، تو وہ دوسری کیٹیگری میں آتی ہیں۔ پینڈیمک اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے، اور پوری دنیا نے اس چیز سے سفر کیا، اور تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، وی آر سفرنگ فرام کرونا وائرس۔ تو اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کرونا وائرس کو ہمیں تھوڑا بہت ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا دنیا پہلے بھی اس جیسے وائرسز کے ساتھ لڑتی رہی ہے، یہ دنیا میں پہلی بار ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے وائرس کا سامنا کریں۔ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری انسانوں نے بہت سارے وائرسز کا، بہت سارے ایسے ڈیزیزز کا، پینڈیمکس کا مقابلہ کیا ہے، جس میں اسمال پاکس آ گیا ہے، بلیک ڈیتھ آ گئی ہے۔ بلیک ڈیتھ ایون کہ اگر جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ پڑھنے والے لوگ، ان کو تو بہترین اندازہ ہوگا کہ 14ویں صدی میں بلیک ڈیتھ نے کتنی تباہ کاری مچائی، اور کہتے ہیں کہ جیسے آدھی دنیا ختم ہو گئی، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75 to 100 ملین لوگ اگر جن کی ہلاکت ہوئی ہو یا جن کی ڈیتھس ہوئی ہو، ڈیفینیٹلی اس وقت کی آبادی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا نمبر تھا۔ اس کے بعد بہت سارے اور پینڈیمکس آئی ہیں، جس میں رشین فلو ہو گیا، امریکن فلو ہو گیا، اور اسپینش فلو ہو گیا، ایشین فلو ہو گیا، ہانگ کانگ فلو ہے، اور اس کے بعد HIV ایڈس، جو کہ آپ بھی اور ہم بھی جسے جو بہت ہی خوفناک بیماری ہے، جس کو ہم سب، میرے خیال میں ہم سب میں یہ نوحاف ہے کہ HIV جو ہے وہ بھی ٹرانسفریبل بیماری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری بیماریاں جو ہسٹری میں ہیں، اس کے علاوہ SARS کے نام سے 2003 میں جو وائرس آیا، اس نے بھی بہت تباہی مچائی۔ اس کے بعد HIN آئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک ریپڈلی ایک دم سے ہسٹری میں، کیونکہ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے پہلے لوگ جو تھے ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، بحری جہاز سے اگر سفر کرتے تھے یا زمینی سفر کرتے تھے تو کئی ٹائم، کافی دن، مہینے لگ جاتے تھے ایک سے دوسری جگہ پہنچنے میں، تو سفر قدرے مشکل تھا، اور جو لوگوں کا ملنا جلنا ہے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریٹیولی کم تھا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ صبح آپ امریکہ ہوں گے تو شام کو آپ پاکستان ہیں، یا صبح اور شام کا بھی کیا چکر، اس سے پہلے آپ کئی ملکوں میں ایک سے دوسری جگہ پہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ جب ٹریولنگ اتنی آسان، اتنی تیز ہو جائے تو پھر اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ان کا ریپڈلی HIN 2009 میں، MERS 2012 میں، ایبولا جو ہے جس سے برین سویلنگ ہوتی ہے اور بہت جلدی انسان کی ڈیتھ ہو رہی تھی 2014 میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ماسکیٹوز سے پھیلنے والے وائرسز جیسے ڈینگی ہم نے سفر کیا ہے پریویسلی، اور ابھی بھی کر رہے ہیں پاکستان میں، ابھی بھی اس کے کیسز جو ہیں دوبارہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اب ہم کرونا وائرس سے سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ڈیزیزز ہیں، یہ وائرسز ہیں، اس کے ساتھ دنیا نے کس طرح سے فائٹ کیا، تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پہلے، اور اب کس طرح سے فائٹ کر رہی ہے۔ اور یہ کرونا اگر سٹارٹ ہوا ہے 2019 میں، اب تک 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اس کا اینڈ کیا ہے، کیا یہ کب ختم ہوگا، یہ اس کے بعد ہم کیا امید رکھیں کہ کیا دوبارہ بھی ہم انسان جو ہے اس طرح کی کوئی بیماری جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا دنیا میں تباہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر یہی ایک آخری وائرس تھا جس کے ساتھ ہم لوگوں نے سفر کر لیا۔ تو بیسیکلی تو جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے اس میں پہلے تو ڈیمیجز ان بیماریوں کے کم تھے، سفر کم تھا، لوگوں کا ایک سے دوسری جگہ پہ آنا بہت مشکل تھا، تو اس وجہ سے اور اب یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے کرونا وائرس نے بھی تباہی بہت زیادہ پھیلائی ہے۔ جو کرونا وائرس ہے، اس کے پھیلنے کے بعد اب تک جو اس کا کنٹرول ہے، وہ اب دنیا نے کنٹرول کیا ہے، اور کنٹرول کیسے کیا ہے؟ ویکسینیشن کے ذریعے کیا ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی پینڈیمک آتی ہے تو یہ خود بخود ختم نہیں ہوتی جب تک اس کی کوئی ویکسینیشن، کوئی علاج یا کوئی چیز دریافت نہیں ہو جاتی۔ یہ اس وقت تک، یہ خود سے اگر ایک بیماری آ گئی ہے، جیسے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل HIV ایڈز ہے، یا پھر اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں کہ ملیریا ہے، ایک بیماری آ گئی، اس کے بعد انسانوں نے اس کی تحقیق کر لی کہ یہ ان جو سمٹمز ہیں، اس کا نام ہے بیماری کا، وہ یہ ہے۔
اس کے بعد بیماری وہیں رہتی ہے، بیماری ختم نہیں ہو جاتی، بیماری دنیا سے غائب نہیں ہو جاتی، بیماری کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تھرو میڈیسن، تھرو ویکسینیشن، اور اس کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، تقریباً ختم ہونے کے قریب کر لیتے ہیں. جیسے پولیو ہے، وہ آپ نے تقریباً ختم دنیا سے کر لیا ہے. ایک بیماری تھی آئی، اور اس کے بعد اب دنیا نے سائنس اس پہ اتنا کنٹرول کیا تھا، تقریباً ختم ہو چکی ہے اب میرے خیال ہے پاکستان افغانستان کے علاوہ پوری دنیا میں. کووڈ کا بھی سیم سین ہے کہ کووڈ آیا، اس کے بعد بہت ساری جگہوں پہ لاک ڈاؤن، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا تک کیا، بزنس لاسز ہوئے، مینٹلی لوگ بہت ڈسٹرب رہے، کیونکہ ایک گھروں میں قید ہونا، ایک چلتی پھرتی زندگی میں ایک دم سے ایک اتنا ڈراسٹک چینج آنا جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا. تو اس کے بعد اب کنٹرول کیسے ہوا اس کا؟ تقریباً 1 سال لگ گیا، اور اس کے بعد اس کی ویکسینیشن اویلیبل ہوئی، اور ویکسینیشن کروانے کے بعد بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ ویکسینیشن کے بعد بھی کوئی اتنی افیکٹو 100% نہیں تھی، بہت سارے لوگوں کو دوبارہ انفیکشن جو ہے اس سے دوبارہ ہوا. تو یہ اس طرح کے حالات ہیں، اور حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ اکنامکلی کتنا دنیا نے سفر کیا اس کا، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیتھ جو ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہم لوگ کتنے اس وقت تک جو ہے پوری دنیا میں ہم لوگ فیس کر چکے ہیں. اس میں اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بیسک سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی اب کیا ہونی چاہیے، اس کو آگے کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، WHO ہے، اس نے بہت سارے میجرمنٹس لیے ہیں. ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اویئرنیس لوگوں تک پہنچائی ہے. جو سب سے بڑی چیز جو اس میں مددگار ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن کی رسائی ہوئی ہے، اور لوگوں تک جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ ویکسین تک ہوئی ہے، جس نے اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد دی ہے. اور جو دنیا میں پاسبل بنایا گیا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچے، اور چیپ ویکسینیشن پہنچے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو نیگیٹو ہوئی ہیں، جو کہ آگے دنیا کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پینڈیمکس تو آتی رہیں گی دنیا میں. اگر 2019 کے اینڈ پہ پینڈیمک یہ سٹارٹ ہوئی، اور اس کے پہلے سے WHO اور باقی کچھ ادارے ہیں جو وارن کر رہے تھے دنیا کو کہ کوئی نہ کوئی پینڈیمک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. سو آئندہ بھی ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ پینڈیمکس آئیں گی، لیکن ان کے ساتھ ہم نے فائٹ کیسے کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی کچھ اس طرح سے ہمیں بنانی چاہیے. سب سے پہلے تو جو اس کی یوں سمجھ لیں کہ ٹیسٹنگ ہے، ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے، جیسے کرونا کا ٹیسٹ ہے ہمارے معاشرے میں بھی. کرونا کا ٹیسٹ کروانے کے لیے لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے، جو کہ کافی ہینڈسم پے ہے، بہت اچھا خاصا رقم ہے جو لوگ پھر پریفر کرتے ہیں کہ وہ نہ کریں. ایک تو وہ ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے ہر ایک کو کہ وہ ٹیسٹ کروا سکے، جب بھی خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی بھی پینڈیمک ہو تو بہت جلد از جلد لوگ اپنے ٹیسٹنگ کروا سکیں، فاسٹر سسٹم ہو، اور اس کے بعد رزلٹ لے سکیں، اور اس کے اکارڈنگلی پھر وہ اس کو چل سکیں. اٹ ہیز ٹو بی چیپ آئی گیس، اینڈ ہیز ٹو بی کہ لوگوں کی اس کے اندر ایکسیسیبلٹی ہو. اس کے علاوہ ٹریکنگ تو ہو گیا، اس کے بعد جو گلوبل ایک ہے پارٹنرشپ، اس کی ضرورت ہے. جیسے WHO ہے، اسی طرح کی ایک وائرس کے لیے لڑنے کے لیے ایک دوبارہ آرگنائزیشن ایک گلوبل پارٹنرشپ میں بہت ضروری ہے، جس کا کام ہو ان پہ ریسرچ کرنا، ویکسینیشن تیار کرنا، اور لوگوں تک اس کو پہنچانا. یہ ایک دنیا کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کوآپریٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے، جو کہ اب انشاءاللہ کام ہوگا اس پہ، اور آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ہم لوگ آج بہت ساری چیزوں سے جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ہوگی، اور اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ جناب اس کے جو کچھ پوائنٹ مجھے لگتا ہے، اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، وہ فری ہونی چاہیے، آئندہ آنے والے وقت میں بھی فری ہونی چاہیے، ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اب اس کو آپ کتنا بھی کنٹرول کر لیں، انسانوں کا جو ایکسپوئر ہے وہ جانوروں تک، کیونکہ آپ دیکھیں اور سوچیں کہ آج سے 100 سال پہلے کتنے لوگ جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ کھا سکتے تھے، یا پھر ان کی ایکسیسیبلٹی تھی میٹ تک، جو کہ اب ڈیلی بیسس پہ ہماری ہوتی ہے. ہم دن میں 1 دفعہ کیا 2 3 دفعہ جو ہے ہم میٹ لے رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور اس سے وائرسز کا خطرہ جو ہے اور بڑھ جاتا ہے. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے پھر میجرمنٹ بھی لینے ہوں گے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہمارا ایکسپوئر اتنا زیادہ ہے میٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کے، اور اس کے علاوہ بھی انسانی ہیومن بینگس کا،
تو ہمیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں ویکسینیشن کا اور ہمارے بیک آف دی مائنڈ ہماری یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ اس سے ہمیں کوئی بیماری اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی کنٹرولڈ ویکسینیشن ہوگی. اس کے علاوہ اس کی اسٹریٹجیز بنانی ہوگی, ورلڈ آرگنائزیشن کو اکٹھا ہونا ہوگا. اس کے علاوہ جو تھرڈ میجر پوائنٹ ہے وہ اویئرنیس ہے. اویئرنیس ہونی چاہیے اس کے اوپر اتنا گھبرانے کی اور ایک دم سے یہ سوچنے کی کہ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے ہسٹری میں اس کا سامنا کیا ہے اور ہم ہی ہیں جو بھگت رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. پوری دنیا میں, پوری ہیومن ہسٹری میں لوگوں نے اس سے بھی ورس چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں اور انہوں نے برداشت کی ہیں. وی ہیو ٹو ہیو دس کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ کہ پینڈیمکس ہوں گے, لیکن اس کے اوپر کنٹرول ضروری ہے. اس کے اوپر ہمارا میچور بیہیویئر بہت ضروری ہے, ہمارا کوآپریشن بہت ضروری ہے, ہماری ورلڈ آرگنائزیشنس کے ساتھ, ہماری گورنمنٹ کے ساتھ, ہمیں انڈیویجول لیول پہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ اگر ہمارے پاس ایسی کوئی مصیبت آ گئی تو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک ساتھ مل کے لڑنا کیسے ہے. کیونکہ انسانوں کا سب سے بڑا جو ہے تمغہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور کوآپریٹ کے ساتھ چلتے ہیں, بہت بڑی بڑی مصیبتیں جو وہ بھی کور کر لیتے ہیں. سو جی, یہاں تک تھی آج کی میری ڈسکشن اور میں یہ ختم کرتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت مند رہیں, تندرست رہیں اور خوش رہیں اور محفوظ رہیں کسی بھی طرح کی بیماری سے اور کسی بھی طرح کی آفت سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.